اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کی طرف مومنین کی توجہ میں کروانا چاہتا ہوں وہ قربانی کے حوالے سے ہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قربانی میں کتنے حصے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ جب گوشت بنا دیا گیا ہے، قربانی دے دی گئی ہے، تو اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ جو پہلا موضوع ہے وہ یہ کہ کیا قربانی میں وہی 7 حصے جو ہیں وہ بڑے جانور میں شامل کیے جا سکتے ہیں یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کی کوئی گنجائش ہے؟ تو شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے قربانی کے اندر ضروری نہیں کہ اگر کوئی حصے شامل کرنے ہیں آپ نے تو وہ 7 حصوں سے زیادہ نہ ہو، وہ 8 ہو جائیں، 9 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، جتنے چاہیں آپ قربانی کے اندر حصے شامل کر سکتے ہیں۔ اب جس طریقے سے ایک بڑی فیملی ہے اور سب اپنی اپنی قربانی نہیں کر سکتے، تھوڑے تھوڑے سے پیسے ملا کے سب کر سکتے ہیں، تو بندہ یہ نہیں کہے گا کہ صرف 7 افراد ہی جو ہیں وہ کریں گے قربانی، باقی افراد جو ہے وہ دوسرا بندوبست کریں۔ جتنے گھر والے افراد ہیں جو قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، جتنا جتنا ڈالنا چاہتے ہیں، وہ سب ملا کر ایک جانور قربانی کے لیے خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت نہیں یا کسی قسم کا کوئی گنتی تعداد نہیں رکھی گئی کہ اس سے زیادہ افراد کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے چاہیں افراد شامل کر لیں، ایک اکیلا فرد بھی قربانی کر سکتا ہے اور بہت زیادہ افراد مل کر بھی ایک قربانی انجام دے سکتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ یا ممانعت نہیں۔ اب جب قربانی ہو گئی ہے تو اس کے گوشت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے؟ ایک حکم تو یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم یہ واجب نہیں ہے۔ جن کی قربانی واجب ہے، جنہوں نے حج کیا ہے، جن کی قربانی واجب ہے، جنہوں نے واجب حج کیا اور واجب قربانی کر رہے ہیں، ان کی قربانی واجب ہے، مگر ان کا بھی گوشت کو تقسیم کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے افراد ہیں جو اس سنت پر عمل کر رہے ہیں اور اس کو قربانیاں انجام دے رہے ہیں، اب ان کے لیے قربانی ہی مستحب ہے۔ تو اب مستحب قربانی ہے تو اس کے جو حصے ہیں، جو اس کے احکام ہیں، ہمارے لیے وہ بھی مستحب ہیں۔ تو اس طریقے سے کہ پہلی بات تو یہ کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا جو ہے وہ بانٹنا جو ہے یہ واجب نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ قربانی کا گوشت کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ پہلا حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوسرے افراد کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے قربانی کا وہ مساکین، غربا اور نادار افراد جو ہیں ان کے لیے۔ یہ اپنے لیے اب ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ قربانی کی اور پورا گوشت تقسیم کر دیا، لیکن ثواب زیادہ اس میں ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے ضرور رکھیں، اس میں سے خود اور اپنے گھر والوں کو اس گوشت کا حصہ کچھ ضرور کھلائیں۔ آپ سب کا سب اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، سب گوشت اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ اپنے عزیز و اقربا کو بھی دیں اور غریب و مساکین کا بھی خیال رکھا جائے، جو اخلاقی اعتبار سے بھی اچھا لگتا ہے۔ اس کے کہ گھر میں سارا اکٹھا کرنے صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ گوشت سب تقسیم کر دینا، سب بانٹ دینا، سب کا سب غریبوں کو دے دینا، سب کا سب رشتہ داروں کو دے دینا، سارے کا سارا گھر میں رکھ لینا، سب ممکن ہے، سب کرنا جائز ہے، لیکن اس طریقے سے جو تقسیم کی جائے گی یہ مستحب ہے اور اس کے اندر ثواب زیادہ ہے۔ اور اس تقسیم میں ضروری نہیں کہ ایسے آپ لوگ ایک ایک گرام کا حساب رکھ کے 3 حصے کریں۔ کوئی حصہ کم کر لیا، گھر میں کم رکھ لیا، جو عزا و اقربا ہیں ان کو تھوڑا زیادہ کر دیا، مساکین اور غربا کو سب سے زیادہ تقسیم کر دیا۔ حصے کی تقسیم کے وزن میں اگر اونچا نیچا فرق آ جائے گا تو اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ 3 حصے کرنے ہیں، مستحب ہے، 3 حصے کرتے ہیں، اس کا وزن کم زیادہ ہو جائے، کسی کو زیادہ کسی حصے کو کم قرار دیا جائے تو شریعت اسے منع نہیں فرماتی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو
صحیح معنوں میں شریعت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔